عمومی طور پہ میں پاکستان کے کسی ولاگر کو یا جرنلسٹ وغیرہ کو میں سنتا نہیں ہوں. میری اپنی ایک فیلڈ ہے، میں اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہوں. اور ظاہر ہے جو چیزیں میں نے تھرو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے عوام تک پہنچائی ہیں، پوری ہسٹری میں آج تک کسی نے یہ چیزیں جو ہیں کبھی بھی نہیں بتائی، اور کبھی اس کی جو ہے ان کی اپروچ تک نہیں یہ چیزیں آئیں، یا ان کی سوچ تک نہیں آئیں. تو یہ میں جیسے میرا جو بیانیہ ہے وہ بالکل درست ہے، اس کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. اگر میں تو ایٹ لیسٹ 10 20 ناٹ 20 لیکن 15 18 14 سال 15 سال سے تو میں سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے اپنے ویوز جو ہے وہ دیتا رہا ہوں. افغانستان کا ایشو ہو، سو کولڈ جہادیزم کے اوپر بات ہو، جتنی ڈیپتھ اور جتنے فیکٹس کے ساتھ میں نے چیزوں کو ایکسپوز کیا ہے، یہ کیا یہ نئے نئے بچے تو خیر اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، پیپل لائک مزمل شاہ اینڈ ادرس. تو اب ان کے بیانیے جو ہیں مجھے لوگوں نے زیادہ تر اپروچ کیا کہ جی آپ یہ کہتے ہیں، جبکہ وہ مزمل شاہ یہ کہتا ہے یا رضی رضوان یہ کہتا ہے یہ وہ. تو میں نے تو وہ پہلے ہی ایک ہی پنچ میں ان لوگوں کو ناک آؤٹ کر دیا ہوا ہے. ناک آؤٹ اس سینس میں کہ دیکھیے فار ایگزامپل مزمل نے کہا کہ وہ سندھ میں جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں سے جبری شادی کرتے ہیں اور ان کو کنورٹ کرتے ہیں اسلام کے اندر. اوکے، میں نے اس کے جواب میں قادیانیوں کی اپنی زبانی بتا دیا کہ جناب، یعنی ثابت کر دیا، قادیانی خود کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جناب ہم ہندوؤں کو جو ہے نا قادیانیت میں داخل کرتے ہیں. تو اس کا سارا بیانیہ تو ختم ہو گیا جو وہ کہہ رہا تھا. اوکے، تو یہ پہلا ہی ناک آؤٹ ہے، اور کبھی اس نے رسپانس نہیں دیا. اور بھی چند ایک ایشوز کے اوپر اس نے بات کرنے کی کوشش کی، وہ منظور پشتین اینڈ ادرس، میں نے تو ان کو جو ہے نا چتھ کے رکھ دیا ہوا ہے. اور یہ کیا نام ہے، اس کو بھی 2 3 بار لیکن اس میں پھر بھی تھوڑی سی شرم آ گئی ہے. اب وہ اس جوش و خروش سے اور اس ولولے سے اب وہ بات نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کوئی آغا وسیم بھی ہے وہ پکڑ لے گا. ایون میں نے وہ کیا بولتے ہیں اس کو، کہتا ہے کہ جی وہ کیا پاکستان کی پہلی جو 3 4 سال تک جو ہے وہ 15 اگست کو یوم آزادی منایا گیا تھا. میں نے کیونکہ یہ زیادہ جو ہے سورس اور جو زیادہ جو ان کا نقطہ نظر ہوتا ہے وہ قادیانی پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے، تو میں نے وہ قادیانیوں کے ہی سورسز سے بتا دیا کہ جناب علی یہ تو 14 اگست کو فرام 1948 اپ ٹو 19 جس کا جو پیریڈ اس نے بتایا تھا. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وتھ پروف، ثبوت کے ساتھ میں نے اس کو، اور بھی بہت سارے ہیں، کوئی اور یا مقبول جان، زاد حامد، یہ افغانستان کے اوپر ایک اشرہ پہلے میں نے کہا تھا طالبان دوبارہ پاور میں آئیں گے پاکستان کو ڈنڈا دیں گے. تو اللہ کے فضل سے کوئی میں تو اکثر کہتا ہوں کوئی افغانی میرے ساتھ 2 منٹ نہیں سامنے ہو سکتا. تو یہ لوگ کیا ہیں، یہ رضی ہو گیا، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا. لیکن بہرحال یہ ان کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. یہ لوگ جو ہیں ایز آئی آلویز مینشن کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ویکیپیڈیا کے جا کے وہاں انٹرنیٹ کے اوپر گوگل کر کے چیزوں کو تو وہ بنا لیتے ہیں. تو وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ جرنلزم نہیں ہے. تو یہاں جو ہے ایک جرنلسٹ کو سچ بولنا چاہیے. ڈزنٹ میٹر کہ اس کی لائکنگ کسی پرسنالٹی کے بارے میں ہے یا نہیں ہے، لیکن جب وہ اپنا کوئی بیانیہ دیتا ہے کہ بھئی جو لوگ مجھے سنیں گے ان کو میں درست معلومات دوں، اپنی پسند ناپسند کو ایک طرف رکھ دینا پڑتا ہے. پھر یہ ہے جرنلزم. اب کوئی آدمی بغض رکھ کے کسی کے بارے میں تو
کرنا شروع کر دے، خاص طور پہ جو آج کی جنریشن ہے یا اس سے پہلے کے بھی جو تھے، ان سب کا ہمیشہ سے سب جرنلسٹوں کا ٹارگٹ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی ذات رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ربوہ مافیا نے ہمیں الاؤ اس لیے کیا ہے اس فیلڈ میں کہ ہم یہاں تک آ جائیں، کوئی ولاگ بنا لیں، کوئی کالم لکھ لیں، یہ کر لیں، کہ وہ ہم نے ان کے نقطہ نظر کی ترجمانی کرنی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک دو بار اس نے پہلے بھی کیا رضوان کیا نام ہے اس کا، اس نے یہ جناب وہ جب بھی مجھے بتایا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں جو ہے یہ اس کی اوپینین بڑی منفی ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، کسی کے بارے میں سیاسی اختلاف رکھنا نہ رکھنا یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جو لوگ سیاسی شعور نہیں رکھتے وہ تو ذوالفقار علی بھٹو کو ضرور اور ضرور تنقید کریں گے، کیونکہ یہی محور ہے جرنلزم کا پاکستان کے اندر، یہی محور ہے کہ جناب علی قادیانیوں کا جو نقطہ نظر ہے بھٹو کے بارے میں وہ بارہا دہرایا جائے۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ اس نے پہلے بھی ایک کیا تھا، میرے خیال میں 5-6 مہینے پہلے کا ہوگا، میں نے اس کا خبر لی تھی کیا رضی کی، لیکن اگین مجھے کیونکہ میں آنیسٹلی ایسے لوگوں کو تو سمجھتے نہیں کہ اس قابل ہیں کہ ان کی کسی بات کے اوپر، ان کے پاس ایجنسیوں وغیرہ کے ٹاؤٹ قسم کے لوگ آ کے کوئی خبریں دے کے، تو وہ ظاہر ہے کہ قادیانی نقطہ نظر سے ہی چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ چلیں، بہرحال جیسا میں کہتا ہوں لوگوں سن لو، قادیانی نواز کی پہچان یہی ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر آئے گا تو ان کے تیور بدل جائیں گے۔ وہ دیکھیے جی، بالکل ایک آسان سا فارمولا ہے، قادیانی نواز کو پہچاننا ہے تو اس کے سامنے آپ ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے لیں، اس کے تیور بدل جائیں گے، وہ بھٹو کی برائیاں بتانا شروع ہو جائے گا جناب علی، اور جو اینٹی بھٹو ہیں، پیپل لائک ضیاء الحق اینڈ ادرس، ان کے بارے میں نرم گوشے اور ان کے مطلب کہ بھی کارنامے اور یہ اور وہ، ان کی وہ جو ہے تکرار شروع ہو جائے گی۔ تو اس سے جو ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قادیانی اور قادیانی نواز کون لوگ ہیں۔ اوکے، تو کیونکہ اگین جیسے میں کہتا ہوں کہ صحافت ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی نیٹ ورک ہو، وہاں کیونکہ پاکستان میں 47 سے اب تک یاد رہے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ 1947 سے لے کے آج کے زمانے تک پاکستان کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں ریاستی مکمل طور پہ قادیانیوں کے قبضے میں ہے۔ اوکے، آپ مجھے خدا کے لیے بتاؤ کبھی کسی نے اتنا بلنٹلی اس بات کو مینشن کیا ہے لوگوں کے سامنے؟ میں نے دعویٰ بھی کیا اور اس کے ثبوت بھی دیے ہیں۔ اوکے، اور یقیناً یہ چیز جو میں آج بتا رہا ہوں، یہ پاکستان کے بقا کے لیے، جب یہی ویژن ایک جنریشن آئے گی، ایک وقت آئے گا، وہی لے کے چلیں گے۔ اوکے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ مکمل طور پہ جب تک آپ قادیانی ایجنڈے کے اوپر بات نہیں کریں گے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی آ کر آپ جو ہے قادیانیوں کے خلاف بھی بات کر لیتے ہیں یہ وہ، لیکن اس سے وہ کوئی ان کا کوئی نہیں، کیونکہ یہ ایک مخفی ایک سیکرٹ نیٹ ورک کی طرح کام کرتے ہیں۔ جاسوس اس کا کون ہے؟ ظاہر ہے جو ہندوستان کا جاسوس پاکستان کے اندر آئے گا، وہ لاہور میں رہائش کرے گا یا پشاور میں، وہ ہی ول اس کا لائف سٹائل بالکل پاکستانیوں جیسا ہوگا، وہ سامنے لوگوں کے آ کے مودی کو بھی گالی دے گا، وہ انڈیا کو، لیکن یہی ایک ہوتا ہے اصول جاسوسوں کا اور ان کے ایجنٹس کا۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ یہ اس کی مکمل تاریخ ہے، یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اور یا مقبول جان کو دیکھ لیں، ایک طرف وہ قادیانیوں کی
باتیں بھی اس کے خلاف کرتا ہے، دوسری طرف جناب جا کے قادیانی مرزا قادیانی کی قبر پہ جا کے حاضری بھی دے رہا ہے، ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا کر رہا ہے. اور جتنی قادیانی پرسنالٹیز ہیں، پیپل لائک ضیاء الحق، عمران خان، باجوہ، یو نیم اٹ، وہ ان کی تعریفیں بھی کر رہا ہے. اور یہ ان کا طریقہ پرانا ہے، یہ نیا، یہ ٹرینڈ ہے. خدا کے لیے اس چیز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. وہ مولانا ظفر علی خان، ہاں، وہ جلسوں میں اتنی تقریریں کیا کرتا تھا قادیانیوں کے خلاف، آخر میں کیا کہتا تھا، ساری بات ٹھیک ہے، لیکن مولوی جو ہیں، جو مسلمان جو ہیں، وہ مرزا محمود کا فیس نہیں کر سکتے، کیونکہ مرزا محمود کے پاس قرآن ہے. اب قرآن کس کے پاس ہوتا ہے؟ خدا کے لیے بتاؤ مجھے. مسلمان کے پاس قرآن ہوتا ہے. قادیانی کے پاس کیسے قرآن ہو سکتا ہے؟ وہ تو زندیق ہیں، یعنی قرآن کا ہر جو میننگ ہے اس کو بدل دیتے ہیں. اور مولانا ظفر علی جو ہے وہ مادر چوت کیا کہہ رہا ہے کہ آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پاس قرآن ہے. اور بہت ساری اس کا سارا علاج جو ہے مرزا قادیانی جماعت کروا رہی تھی، اس کے جو ہے گھر میں وظیفہ پورا، کیونکہ یہ سارا خاندان جیسا اب آپ بتائیں کوئی ایسا آدمی ہے، کوئی ایک آدمی کا نام بتائیں جس نے ثبوت دیا ہو کہ جناب علی یہ دیکھو مولانا علی برادرز یہ خاندان قادیانیوں کا تھا اور یہ قادیانیوں کے وظیفہ خور تھے. میں نے دیا. کچھ جھٹلا سکتا ہے؟ شہرت کیا ہے؟ بہت بڑے مسلمان ہیں. اوکے، شہرت ضیاء الحق کی کیا ہے کہ جی جناب وہ بہت بڑا اینٹی قادیانی تھا، لیکن دا فیکٹ از کہ وہ اس کا دادا جو ہے وہ کنورٹ ہوا تھا. اور یہ سارا خاندان قادیانیوں کا ہے، ضیاء الحق کا، اس کی بہو، اس کے داماد، اس کا بھائی، اس کے سب کا سب ٹوٹل، اس کی بیوی، یہ وہ، خیر بہرحال. تو اب یہ رضی رضوان جو خود کو بڑا مسلمان کے طور کے اوپر بھی وہ درود شریف پڑھنا اور خاتم النبیین کا ذکر کرنا، یہ وہ اوکے، اس سے جو چھاپ آئے گی وہ یہی آئے گی کہ یہ بندہ جو ہے اینٹی قادیانی ہے یا کوئی مسلمان ہے، یہ وہ. لیکن اب اصل بات کیا ہے؟ یہ جانتا ہے کہ ضیاء الحق قادیانی تھا. یہ اس نے میری، اگر چلو نہیں جانتا لیکن اس نے یہ بات سن چکا ہوا ہے. آئی نو فور شیور کہ یہ ضیاء الحق کے قادیانی ہونے پر کسی نے یہ سوشل میڈیا پر یہ باتیں کی ہوئی ہیں. اوکے، اب یہ دیکھیے، اب اس کا آپ کلپ سنیں، یہ کیا کہہ رہا ہے. اس کا میں پہلے آپ سنیں. دیکھیے، ایک تو یہ بات ہو گئی، ہر بندے کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. تو ضیاء الحق صاحب کے اندر خامیاں بھی بہت ہیں اور خوبیاں بھی بہت ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی خدمت اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو خوبیاں ہیں، اس بنیاد کے اوپر میں انہیں ضیاء الحق شہید کہتا ہوں. تو باقی آپ کا اپنی رائے ہے، آپ اس سے اختلاف کرتے رہیں. مطلب جو کہتے ہیں ضیاء الحق صاحب غلط طریقے سے مارشل لا لگا کے اقتدار پہ قابض ہوئے تھے، وہ بھٹو صاحب کے فالوور ہیں. تو بھٹو صاحب اقتدار میں کیسے آئے تھے؟ بھائی الیکشن تو انہوں نے پورے پاکستان میں لڑا تھا نا، تو اس الیکشن کی بنیاد کے اوپر آدھے پاکستان کے اوپر قابض ہو گئے تھے. تو پھر میرا مطلب سوال جب اٹھیں گے تو پھر دور تک جائیں گے، آگ لگے گی. اس لیے میں اس موضوع کو کھولنا نہیں چاہ رہا، اس موضوع کو بند رکھتے ہیں. جی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ضیاء الحق کے اندر بڑی خوبیاں بھی ہیں، خرابیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی. ہے نا، تھلے بٹھا کے نا تیرے سر تے چھتر مارا، دو جڑے وال رہ گئے نے وہ بھی بچ. اوے گشتی دیا، اوے تیری ماں دا ایسا تیسا حرام زادے کتی دے پتر. جڑا بندہ ثابت شدہ جھوٹا ہوئے نا، وہ دیاں ساریاں خوبیاں ختم ہو جاندی ہیں. جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت، اور جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اس میں کوئی خوبی نہیں ہے. ماں چود، تو گانڈو جرنلسٹ بننا ہے. تو یہ کیسی گمراہی پھیلا رہے ہیں یہ لوگ.
لوگوں کے سامنے ضیاء اللہ کیا آ کے کہہ رہا ہے کہ جی میں 90 دن کے لیے جو ہے وہ حکومت میں آؤں، الیکشن کرواؤں گا، چلا جاؤں گا، میرا کسی سے کوئی کام نہیں ہے. اوکے، جھوٹ بولا. اوکے، کعبے میں جا کے قرآن اٹھا رہا ہے میں بھٹو کو پھانسی نہیں لگاؤں گا، جھوٹ بولا. اوکے، خود کو مسلمان کہہ رہا ہے جبکہ قادیانی ہے، جھوٹ بولا اس بہن چود نے. اور یہ ماں چود اس کو کہہ رہے اس کی خوبیاں ہیں. یہ تو ان لمیٹڈ سے میں باتیں بتا سکتا ہوں، لیکن بہت لمبا کہ وہ اس نے کتنے کتنے جھوٹ بولے ہوئے ہیں. اوکے، تو جھوٹا آدمی ثابت شدہ اس کی کوئی بھی خوبی نہیں رہتی. پھر کیوں؟ کہ اللہ کی لعنت ہو جاتی ہے، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہو اس پہ کوئی خوبی نہیں ہے. یہ ماں چوت کہہ رہا ہوتی ہے خوبیاں بھی بڑھیا سے. چل آگے میں تیری میں. ہاں رضی، اور دس بتاؤ ضیاء الحق سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ سچے کی تعریف کرو نا، سچے میں خوبیاں ہوتی ہیں، اب جھوٹے میں نہیں ہوتی. اوے جھوٹا جو ہے نا وہ اللہ کا دشمن ہے. جو اللہ کا دشمن ہے اس کی تعریف کیسی؟ بتا تیری میں پہن کنجری دے پتر حرام زادے. تن میں پہلے بھی سمجھایا سی تو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ بھٹو. اوکے، میں تو ویسے ہی بول رہا ہوں، کوئی تیاری تو کرتا نہیں ہوں میں. تو ہن جے تو اپنے پین ہے نا تے ثابت کر کے ضیاء الحق سچا سی، اور جڑی تو دا سچے بندے دی تعریف جڑی ہے او حق بجانب ہے. شیم آن یو. ہاں جی، آگے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے پاکستان کی خدمت اور پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے جنرل ضیاء الحق نے بہت کچھ کیا. ہٹ منہ تیری پان دا چھولا کنجری دا پترا، اوے حرام زادے. سیاچین. اوکے، اس کو بتایا گیا کہ انڈین آرمی وہاں آ گئی ہے اور ہمارے سرزمین پاک پر قبضہ کر لیا ہے. اوکے، سیاچین واز پارٹ آف پاکستان. اوکے، تو اس کے اوپر ہمیں فل فلیج ایکشن کرنا چاہیے انڈیا کے خلاف. تو جنرل ضیاء الحق نے کہا لیٹ دم ٹیک اٹ از جسٹ گلیشیئر دیئر، برف کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو بہن چودہ کہہ رہے ہیں انہیں سیکیورٹی کی تھی، اسٹیٹ سرزمین ہے پاکستان جڑی ہے. اوکے، جیسے تسی کہندے ہو ایک قطرہ بھی ہم جو ہے وہ 1 انچ کے لیے بھی اپنا جان دے دیں گے، یہ دے دیں گے. اس ماں چود نے پورا سیاچین جو ہے ہندوستان کو دے دیا. یہ سیکیورٹی ہے پاکستان کی؟ تیری پاندہ چھولا گنڈوا شورے جنا اڑتے. یار میں حیران آئے ماں چودوں کو، نہ انہاں دی ٹینڈ نہ انہاں دی او دا پتہ چلدا ہے. بہن چود حرام زادہ کتی کا پتر. اور اس سیاچین کے، میں کوئی دفاعی ماہر تو نہیں ہوں، بلینز آف ڈالر جو ہیں اور ہزارہا شہید ہو چکے ہیں آج تک پاکستان کے لوگ، کبھی گولی سے، کبھی برف سے، کبھی تودے سے. ماں چود ہے سیکیورٹی ہے پاکستان دی؟ تیری ماں دا گشتی دا پتر. اوکے، تو یعنی بغیر جنگ کے ہندوستان نے وہ جناب لے لیا. اور یہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو لینے تو وہ گلیشیئر ہے، وہاں پر برف ہے. ٹھیک ہے پھر، اور راجستھان بھی دے دے، اتنے کی رہتی ہے نا کیجیے. یہ کہہ رہا ہے سیکیورٹی، اس تے بہن چود نو تھلے بٹھا کے ایسے ایسے پھر کی کریے. بس دیکھیے جی جناب علی، اس نے افغانیوں کو پاکستان جن کے اوپر آج یہ افغان وار سے جو 80s میں ہوئی ہے، اس کے بعد سے آج تک لاکھوں پاکستانی مارے گئے ہیں، اور مسلسل اس کا خطرہ آج بھی ہنوز موجود ہے. اس نے سارے افغانیوں کو آگے پاکستان کے اندر، نہ صرف افغانیوں کو بلکہ دنیا بھر کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کو اندر لے کے آ گئے. اوکے، کیونکہ یہ پلان تھا قادیانیوں کا، یہ پلان تھا کہ پاکستان اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ظاہر کیا جائے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ کیا نام ہے تشدد پسند ہیں، یہ ہے وہ ہے. وہ ایک بڑی کھیل کا ایک حصہ تھا. اس ماں چوت کو کیا پتا ہو.
تو اس لیے آج بھی آپ دیکھ لیں جتنا نقصان یہ اسٹیٹ سیکیورٹی ہے بہنچو، اوکے، ہمارے وہ فوجی اڈوں کے اوپر قبضہ کر لیں، ہمارے علاقوں پر قبضہ، لوگوں کے گلے کاٹ دیں، دن رات بم چلانا شروع کر دیا گیا، ہر چیز، ڈرگز اینڈ سو مینی ادر تھنگس. یہ سیکیورٹی ہے پاکستان دی، تیری ماں دا چولا کنجری دا پتر. آج بھی جو کوئی آدمی ٹیررسٹوں کی یا طالبان کی وجہ سے مر رہا ہے، اس کی بنیاد ضیاء الحق نے رکھ دی تھی. ماں چود حرام زادہ کتی دا پتر. اور بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن یہ تھے پینچود قادیانیوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے کہ جی وہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ پینچو تو رول بیک کر رہا تھا پاکستان کا ایٹمی پروگرام. یہ حرام زادے کو کیا پتا، دلے کو، گشتی کے پتر کو. تو وہ ساری یعنی ہسٹری جو ہے، یہ وہ ہسٹری ہے جو ہماری لائف ٹائم کی ہے. اور وہاں ماچود یہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ. اور سنیں تیرے بڑے بڑے جڑے دادے سن نا، وہ کیا نام ہے اس کا، اوریا مقبول جان، اشتیاق، مزمل، وہ سارے، وہ حسن نثار، وہ سارے انو چپ کروایا ہے. تو کس باغ دی مولی ہے ماں چودا. پھر یہ جھوٹی کہانیاں، ایسے ایسے لوگ ماں چوت، یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے جی. بھٹو نے اس کو کیا، وہ فاطمہ جناح کو کہا کہ وہ یہ ہے اور اس کی کرپٹ ہے اور یہ آل دیٹ، اور اس کی بڑی جو ہے وہ باہر کے جو امریکن اور یورپین جرنلسٹ آئے تھے، انہوں نے ماتم کناہ ہو گئے کہ ہے یہ بانی کی بیٹی کی بہن کے بارے میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے، اور وہ رونا شروع ہو گئے. حالانکہ یورپین وغیرہ یہ اس بات کے اوپر روتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے کنٹریز جو ہیں وہ ان کا لائف سٹائل ڈفرینٹ ہے. اس چیز کو وہ تو نہیں سمجھتے کہ رونا شروع ہو گئے جی کہ بھٹو نے اس کو. اور ان ماچودوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ وہی فاطمہ جناح ہے جو بھٹو کو کہہ رہی تھی تم اپنی پارٹی نہ بناؤ، میری پارٹی میں شامل ہو جاؤ. اگر اس نے اس قسم کی بات کہی ہوتی 65 میں، 60 جنوری 60 تو 67 میں جب بھٹو نے اناؤنس کیا میں اپنی پارٹی بناؤں گا، تو وہ کبھی بھی یہ نہ بات، یہ اس کو انوائٹ نہ کرتی. جی آگے کہہ رہے پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ضیاء الحق کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ وہ غلط طریقے سے ماشاء اللہ لگا کر اقتدار پر قابض ہوئے. اور ماں چودہ کیا ہے، سچ نہیں کہہ رہے؟ او گشتی دے پتر دس، اس طرح ہی آیا سی نا حرام زادہ. یار دیکھو ہے نا پین چودہ، دیکھو جنرل ضیاء اور وہ اس کی پوری حکومت وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مجبوری کی حالت میں غیر قانونی ہر طریقے سے جو ہے وہ ماشاء اللہ لگائی ہے، یا بائی فورس آئے ہیں کیونکہ اور کوئی چوائس نہیں تھی. اوکے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی الیکٹڈ نہیں ہیں، ہم کوئی جمہوریت نہیں ہے، ہم بندوق کے زور پر آئے ہیں. اور یہ کہہ رہے بھٹو صاحب کیسے اقتدار میں آئے تھے. اوے گشتی دے پتر، اوے پین چودہ جا پوچھ اپنے بڑیاں کولوں گانڈوا. ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار دیا گیا تھا، ضیاء الحق نے قادیانیوں کی، یہودیوں کی، زائنس کی منشا سے اقتدار چھینا تھا. تو ماں چودہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے آئے تھے. تو اسلے پتہ نہیں کتنے ہوئے گا، کتنے بیٹھا ہوئے گا ماں چودہ 70s دے وچ. آئی ڈونٹ نو کتنی ایج ہے تیری ماں چود، شاید پیدا بھی نہ ہویا ہوئے. بھائی بات کیا ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس کو پلان تو یہ تھا قادیانی جرنیلوں کا، بڑے بڑے جو جرنیل تھے، کہ صدر یحییٰ خان، وزیر اعظم کیا وہ دوسرا قادیانی جو تھا وہ ماچود اثر خان، یہ منصوبہ بندی ہو رہی تھی. وہ پھر فوج کے جونیئر افسران کو پتہ چلا، انہوں نے کہا یہ تو بہن چود انہوں نے پاکستان توڑا. جن کے سامنے پاکستان ٹوٹا ہے، جن ایجنسیوں کے سامنے، جن لوگوں کے سامنے، وہ بھٹو کو جو ہے وہ
कसूरवार नहीं समझ रहे। ए गांडू पैदा भी नहीं हुए सन, ए हो गया जायद अहमद हो गया भैन चोद, तो ये सारा इल्ज़ाम उसके ऊपर दे रहे हैं। जिन लोगों के सामने सारे वाक़यात हुए हैं, ओके, वो उन्होंने आके मुदालखत की, उन्होंने कहा खबरदार, हम यहिया खान को तो हर सूरत में नहीं देखना चाहते, ना ही ये असगर खान वगैरह को, हमारे पास चॉइस है। वो गए हैं भुट्टो को लेके आए हैं, माचोद हरामजादे। भुट्टो को इक्तदार दिया गया था, ज़ियाउल हक ने इक्तदार छीना था। माचोद गांडू, जे तो एडे ही है ना, जे तेरा वाकई हलाली है ना, हाँ मेरे नाल तू भैन चौदह इस मसले ते जो चाहे जिथे चाहे गल कर, मैं तेरे ये ऐसे ऐसे माचोद आके गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। तेरी थां मैं होंदा, अल्लाह दी कसम, मैं टीवी ते आना बंद कर देना सी माचोदा, या माफी मांग लेनी सी। कोई गैरत दा भी तकाजा होंदा है। माचोद हुण जे तू बदफेली नहीं करवाई ना ते आ जनरल ज़िया नूं तू गैर कादियानी साबित करते, मैं मन्ना, फिर मैं मन्नागा कि वाकई तू कोई हलाली है माचोदा हरामजादे गश्ती दे पुत्तर, शर्म आनी चाहिए तैन माचोद। जे तेरे दिल दे विच थोड़ी जी भी रत्ती जी भी अनख है, ओके, हरामजादे, कोई रत्ती बर इज्जत इस्लाम दी, इस्लामी शरीयत दे तकादियां दी, तेरे कोल होर कोई ऑप्शन नहीं है। एक, या तो साबित करो ज़ियाउल हक मरज़ई नहीं था, ओके, या ये तो तुम क्या ज़ियाउल हक खुद कब्र तो आके नहीं गांडू होते अपने आप मुसलमान साबित कर सकता, तू की चीज़ है माचोदा हरामजादे। तो इसलिए या तो ये आए, या फिर शरीयत का तकादा पूरा करे कि ये पब्लिकली आके अनाउंस करे कि मैंने एक मरज़ई को शहीद कहा है, जिसकी वजह से मैं तौबा करता हूँ। रजू कर, अय हरामजादे, मैं तेरे एहसान करना पिया माचोदा हरामजादे कुत्ती के बच्चे, तुमने भट्टो के तासुब में उस एक कादियानी को शहीद कह दिया। माचो तू दायरा इस्लाम से खारिज है माचोदा हरामजादिया, गांडू जना उड़ते पैन चोद हरामी कुत्ते। बहरहाल जी, ये देखिए जी, ये चीज़ें जो है ना, बजाय इसके कि मुझे कोई उसका क्लिप भेजो, मुझसे मेरी ओपिनियन लो, तो यार आप उसको कहो आओ आगा वसीम के सामने आओ उसको कहो माचोद को, वो क्या किसी को भी कहो यार। अब तो बड़ी हैंडी टेक्नोलॉजी हो गई हुई है, बैठे बैठे हम वो लाइव हर चीज़ कर सकते हैं। लेके आओ सामने माचोद को, तो ये शुद्धनी है की तरह। और आप भी तो कुछ बोलो, जाओ उसको जाके बोलो कि भाई तूने, आगा वसीम कहता है वो कादियानी है और तुमने उसको शहीद कहा है, और तेरे वो अब तेरे नुफ्ते तक पहुंच गया बहनचोद। वो कह रहा है अगर तू हलाली है तो मेरे सामने आके साबित करके ज़ियाउल हक जो है वो शहीद है, और कादियानी को शहीद कहा जा सकता है। कैसे कहा जा सकता है माचोद, ज़ंदीक कादियानी माचोद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन है वो माचोद, तू उसको शहीद कह रहा गांडू। फिर मैं तेन आखिर चाहिए कहा, मैंने जाना कहीं कि जे वाकई 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 तू तेरी मां बा किरदार थी ते आ माचोदा साबित कर, मैं इत्थे ही अगा जो चाहे मेरे नाल आके माचोदा तू डिबेट कर दे औलाद दे उत्ते हरामजादा। फिर भी आखिर में यही कहूँगा कि अपना ईमान बचा माचोद, ये मैं तेरे ऊपर फेवर कर रहा हूँ तेरी, कि तूने एक कादियानी को शहीद कह दिया है, इसके ऊपर तू पब्लिकली जो है ना माफ़ी मांग माचोद, ये भी मैं फेवर कर रहा हूँ तेरी।